ہے
نبی مکرم شفیع معظم مالک کوثر محبوب دلبر محبوب وصال آمن جلال احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد اللہ کی کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہوا کہ خالق کی کائنات میں ہر چیز کو مختصر وقت کے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساسائے اصول کے سمجھ کے ادھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسان کرام، عقائد اہل سنت جو عقیدہ ہے کہ اہل سنت پیارے محبوب علیہ السلام بشر بھی بنے تھے اور نور بھی بنے تھے۔ اہل سنت یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جڑا پیارے محبوب علیہ السلام کو بشر نہ منے، یعنی جڑا آخر کے مصطفیٰ کی صفت بشریت نہیں، وہ بھی دین اسلام کو خارج ہے، اور جڑا مصطفیٰ کی نورانیت کی صفت کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ارشاد فرمایا تحقیق تھارے کو آیا نور اللہ نے طرف اور ایک روشن کتاب۔ ایک سوال ہے، اللہ نے نور بھیجا، آیا کوئی بندہ سارے کو آگے کو کتھیں ہوتا ہے کتھوں آنا ہے، سارے کو کوئی بندہ آئے دسا دے فلانی جگہ تو آیا ہے، یہ فلانے مقام تو سارے کو لائے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تھوڑے کو اللہ کی طرفوں نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور تو مراد کثیر مفسرین نے مصطفیٰ کی ذات لکھی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تھوڑے کو مصطفیٰ کریم تشکیل کیا ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نور آیا۔ وہ نور پہلے کتنا ہے اور کتوں آیا، یہ سوال کا جواب درکار ہے کہ اللہ رب العزت نے نور بھیجا، وہ کتنے ہے تا اللہ رب العزت نے بھیجا۔ تو پھر محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بھی 14,000 سال پہلے میں اللہ رب العزت کو ایک نور کی شکل چاہیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام لباس بشریت کے اندر ضرور آئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت آدم کی پیدائش کی 14,000 سال پہلے اپنے نور کے پردیاں کے اندر نور بنا کے رکھا۔ یہ اللہ رب العزت کو نور ہے ہی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیشانی کے اندر نور کو منتقل کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ تک آیا، اور حضرت عیسیٰ کو حضرت عبداللہ یعنی پیارے محبوب علیہ السلام دے والد گرامی دے پیشانی کے اندر پشت کے اندر آیا، وقت تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رین کے اندر منتقل کیا۔ تب پیارے محبوب علیہ السلام کی جڑے ولادت ہوئی، وہ نور جڑا اللہ رب العزت کو ہوئی، جڑے نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن اطہر کے اندر آیا، اور جڑے مصطفیٰ کریم کی ولادت تھی، وہ نور کی برکت جڑی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیدائش کو 14,000 سال پہلے تخلیق فرما چھڑائی، وہ نور کی برکت ایسے ہے کہ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب ولادت تھی اتنا ایک نور نکلا ہے کہ میں مکہ کے اندر بیٹھ کے شام کے محلات نظر
قرآن کے اندر اللہ نے جا بجا بیان فرمائی اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو بشری لباس بھی عطا کی تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اگر مطالعہ کروں تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو بڑا نور عطا فرمایا، صرف حسن نہیں، اور نور ظاہری حصی طور پہ نور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، اور ان کی برکات بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کی تھی۔ وہی جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، اے غیب دیا خبراں دے نبی علیہ جڑا غیب دیا خبراں دے، اصل تو بھیجا شاہد بنا کے، گواہ بنا کے بھیجا، و مبشرا، اور اصل تو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یعنی پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ ترائے صفتیں اللہ نے بیان فرمایا، کیسا تو آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، یہ امت حال احوال، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں انہیں ساریاں قیامت والی جڑی گواہی ذات ہے جو مصطفیٰ اور یہ امت مصطفیٰ ہوسی، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اور قیامت تک جڑے لوگ عمل کریں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیے، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ جڑے لکھل اعمال سوال یا جمعرات والی دیوار میری بارگاہ کے اندر پیش کیے ہوئے ہیں، میں اگر اچھا کام دینا تھا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اگر کوئی کہیں بندے کو کہیں مسلمان کو کہیں مومن کو گناہ کی گیا ہوئے تو میں اون واسطے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کروں۔ یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی امت ایک گواہ بن کے آئے، انسان کا جو عمل کرے گے اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کیتے اور لکھ دے گئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے۔ قیامت والی دیوار بھی جڑے میرے دنیا امت اپنے نبیوں کو جھٹلا دے سکتا کہ انہاں نبی صاحب کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، وہ دیوار بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے سکتے، اور ارشاد فرمایا مبشرا، اور نیک کام کرنے والے کو خوشخبری دو۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے رضا اللہ رب العزت کی رضا جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، اور ارشاد فرمایا ونذیرا، اور ڈر سنا والا جڑا گناہ کرے، زنا کرے ان کی کیا سزا ہے، نماز نہ پڑھے ان کی کیا سزا ہے، روزہ نہ رکھے ان کی کیا سزا ہے، جھوٹ بولے ان کی کیا سزا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ڈر سنایا کہ یہ گناہ کے اندر نہ رہے کہ دوسرا اگر زندگی ساری اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری تو قیامت والی دیوار دوسرا بغیر حساب و کتاب یہ جنت کی جگہ میں سور شاہ کرنا نہیں، بلکہ مصطفیٰ یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو ڈر بھی سنے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ سمجھدار بندہ ہوئے جڑا اپنا محاسبہ کرے گا، جڑا دیکھ ہے کہ میں کیا کرے گا پیا، میں زندگی کے اندر کیا کام کیا کرے گا، اور وہ عمل کرے گا موت تو بعد والی زندگی کا، یعنی وہ جڑے زندگی گزرے گا پیا ہوگا نا وہی لا غرضی کے اندر نہیں پیا گزرے گا ہوگا کہ بس ساری بہار وہ اللہ رب العزت نے فرمانی کے اندر گزاری، 5 وقت کی اذان ہے مسجد میں نہیں گیا، ساری بہار اس زبان میں جھوٹ بولے، کوئی پتہ نہیں، وہ کہیں کو رشوت کی دی سود کھانا پہ کوئی پتہ نہیں۔ ارشاد میں نہیں ایسا نہیں کرے گا، جڑا سمجھدار بندہ اسی نا ارشاد میں کہ جو زندگی گزرے گا پیا اسی کو ای نظریے کے نال گزرے گا پیا اسی کہ ای دان کو قیامت تو بعد مرن تو بعد کیا فائدہ تھی۔ شاید میں بڑا سمجھدار ہے، اور شاید میں بے وقوف کیڑا ہے، شاید میں بے وقوف انسان ہوئے جڑا عمل بھی کوئی نہ کرے، نفسانی خواہشات بھی پہلے نہیں کرے، ساری دیوار اللہ کی نافرمانی کیا کرے گا اور وہ تو ذہن کے اندر ایک جنت بنا کے بیٹھا ہوگے کہ قیامت کی دیوار میں جو جو اکثر اللہ نہ کرے سے شاید میں سب بڑا بے وقوف ہے۔ تو اصلی سب پیارے محبوب علیہ السلام نے بے وقوفی تو بچان دینے جیسا ہے، یہ مصطفیٰ صرف ہے نا، صرف اگر بشارت ہو گیا تو لوگ گناہ پہ دلیر کے میں نا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے سزاواں میں سکیا، چوری دی سزا کیا ہے، گناہ دی زنا دی کیا سزا ہے، نماز چھوڑا دی کیا سزا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی اگلی جو صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور لوگ جڑے دین اسلام نہیں پہلے کیا انہاں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بإذنہ اللہ کے حکم نال،
وسراجا منیرا اور نور ونڈن والا کو روشن چراغ بنا کے دیا. یہ مصطفیٰ دی صفت ہے. سراجا منیرا کے تھوڑی جو گفتگو ہے. سراجا منیرا وہ چیز کو آدھے جن خود بھی روشن ہوتے اور اگلے چیزوں کی بھی روشن کرے. وہ چراغ جڑا خود بھی روشن ہوئے اور اگلی چیز کی بھی روشن کرے. قرآن مجید کے اندر اگر ایسا متعدد مقامات دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورج واسطے سراج کا لفظ استعمال کیا. وجعل فیہا سراجا. اصل اس زمین کے اندر چراغ بنایا، سورج بنایا. سورج دی حکمرانی کیے تک ہوتی ہے شام تک ساری جہاں پوری کائنات کو روشن کریں گے. اور اللہ رب العزت نے چند واسطے استعمال کیا قمر منیرا. جڑا منیر اللہ رب العزت نے چند واسطے استعمال کیا اور سراج سورج واسطے استعمال کیا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دونوں لفظ اکٹھے کیوں استعمال کیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورج واسطے لفظ سراج استعمال کیا اور چند واسطے اللہ رب العزت نے منیر کا لفظ استعمال کیا. کیونکہ سورج کی حکمرانی دین واسطے ہوتی ہے. جو ہی رات کا اعلان ہے سورج ڈھل میں نہیں دی روشنی ختم تھی نہیں ہے بس چند اپنی روشنی دکھے رہے. تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ واسطے دونوں لفظ استعمال کر کے ایک دسا چھوڑے کہ دین کی روشنی تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، رات بھی تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کی ذات. یہ ہے کہ نور اگر تقسیم کرے تو مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کی ذات دین کی روشنی تقسیم کرے گی اور رات میں بھی مصطفیٰ کی ذات نور تقسیم کرے گی. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. تو صحابی ہیں پیارے محبوب علیہ السلام کے نام کیا مسئلے واسطے حضرت انس کی روایت کو بیان کریں گے. حضرت حسین بن حدیب اور عبیدہ بن بشیر یہ دو صحابی ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کا کیا معاملے کے اندر نا گفتگو کرنا ہے، کوئی مسئلہ پہ بیان کرے پیارے محبوب علیہ السلام نے لگا تو رات کا ویلا تھی گیا، رات کا گھاڑی تھی گئی. اور پیارے محبوب علیہ السلام دے دوئے صحابہ دوئے غلام ادھی رات کو پیارے محبوب علیہ السلام کے گھروں نکلے. تہی صحابی کے ہاتھ کے اندر لکڑی، بے جان لکڑی. پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے. تواتیر تو زیادہ اللہ نے مصطفیٰ کو کتنے معجزات عطا فرمائے. صحابی ہے مصطفیٰ کی ذات ایمان کی کیا ہے. اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا. وہ بے جان لکڑی جڑے لوگ صحابی رات اندھاری ہے، رات کے اندر کوئی روشنی نہیں، لیکن جو مصطفیٰ کا شان ہے اقدس تو بعد ان اللہ رب العزت نے وہ لکڑی کو روشن کرنا چاہتا ہے اور لکڑی روشنی میں دے دی. اور وہ صحابی راستے میں چلتے رہے. اب وہ راستہ نوہانا جدا جدا تھی ہے. قرآن نے مصطفیٰ کی شان کو، مصطفیٰ کی امت کی شان کو، یہ تو صرف ایک صحابی ہے اللہ رب العزت نے کتنی کرامت عطا فرمائی. جو وہ صحابی ہے وہی لکڑی روشن ہے. وہاں کے راستے جدا کیوں رہ گئے؟ وہ صحابی نے لکڑی کو روشن لکڑی کا نام لایا. اللہ وہاں لکڑی کو روشن، دوئے لکڑیاں روشن بھی کیا اور دوئے صحابی انہیں لکڑیاں بھی روشنی دے اندر اپنے گھر پہنچے. اے ان کی روشنی ہے، ایک کی کرامت ہے، ایک صحابی کی کرامت ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک جڑی کرامت انہیں پہنچا کی ہے کہ کہنے سچے عطا کی ہے مصطفیٰ علیہ السلام. اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو کیا ارشاد فرمایا وسراج منیرا. کہ محبوب علیہ السلام حسین جڑے روشن ہے، خود بھی تمہاری ذات روشن ہے. تمہاری ذات دے نال جیڑی چیز مس بھی نہیں اللہ وہ منور کرنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. انہیں نماز پڑھی. وہ روایت پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی بیان کرنے کہ جب عشاء کی نماز تھی نا، عشاء کی نماز میں بادل چھا گئے، آسمان میں اندھارا تھی گیا. اور صحابی پیارے محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے اندھارا میں جانا ارادہ کیا کریں. صحابی پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. سونے محبوب علیہ السلام کی شان کو قربان سونے محبوب علیہ السلام نے اپنے تسبیح اقدس کے نام یا اللہ کے حق کے نام ایک خوش لکڑی وہ اپنے غلام کو عطا فرمائی. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام جڑے میری لکڑی کو گن کے تو میرے کاشان اقدس دعا میں کل سے اللہ رب العزت کو منور فرما چلسی. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی روشنی صرف تیرے تک
محبوب علیہ السلام جی چیز کو بھی حق نہ میں اللہ وہ کوئی منور فرما چاہتا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام ذات انوار و تجلیات کا جتنا تذکرہ کرو اتنا کم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام کے مدینہ شریف کے اندر تشریف کی نا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے مدینہ کے اندر تشریف کی نا تو اللہ رب العزت نے مدینہ کے اندر مصطفیٰ کی آمد کے صدقے صرف ایک چیز نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے مدینے کے پہاڑوں کو مدینے کے در و دیوار کو مدینے کے درختوں کو سارے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی نورانی ہے. یہاں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور جتا آوے اتنا اندھارا ختم تھی ویندے. جتا نور آوے اتنا اندھارا ختم تھی ویندے. اندھارا ہوئے لائٹ بال ویندے روشنی آوے اتنا اندھارا ختم تھی ویندے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور حصی بھی ہے جڑا نظر بھی آنے ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دے نال تصویر ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات تو پہلے اگر معاشرے کی حالت دیکھو گناہ عام ہے, زنا عام ہے, شراب عام ہے, ہر چیز عام ہے, ہر گناہ عام ہے. اللہ رب العزت کی توحید کے لوگ منکر ہیں لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت دین کے اس دنیا کے جلوہ افروز ہیں. اللہ رب العزت نے ہر قسم کی برائی لوگوں کو نجات عطا کی. یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وسراجا منیرا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن ہے. یہ واسطے پیارے محبوب علیہ السلام کا اللہ نے حسن اتنا بیان فرمایا کہ جڑے ویلے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے آئے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نچھاور کر چھوڑا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, اسلام قبول کرنے تو پہلے مدینہ کے اندر جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوی تھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ نے کتابوں نہ پڑھیا ہوئے اور ہر گزشتہ ہر کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی آمد کا, مصطفیٰ کے حسن و جمال کا, مصطفیٰ کے اوصاف کا, مصطفیٰ کے شمائل کا, مصطفیٰ کے فضائل کا, مصطفیٰ کی ہر خوبی کو اللہ رب العزت نے گزشتہ سورۃ کے اندر بیان فرما چکا. حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لینا ہے تو میں لوگ کہتے گا بھی کہ مجھے جڑا نبی دا نبوت دا دعویٰ کیا کہتے ہیں یہ کہ جا یہ حسن و جمال کیسا ہے, یہ کیسی شخصیت ہے. تو میرا محبوب علیہ السلام نے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب میں مصطفیٰ کی زیارت کی تھی نا میرے دل نے وہ میرے گواہی دی کہ یہ جڑا حسن و جمال ہے جھوٹے جانا ہے اللہ نے نبی کا حسن و جمال کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو معجزہ عطا کیا کہ لوگ جنہوں نے دل کے اندر اللہ نے ہدایت کی کوئی چنگار رکھی اور جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارت کرے گا وہ دین اسلام کے اندر قبول تھی کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان قبول کرنے تو پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک دشمنی کے اندر آئے, مصطفیٰ کو شہید کرنے کے ارادے کے نال آئے. لیکن جب مصطفیٰ نے حسن و جمال کی زیارت کی تھی, جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان کی جائے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی تجلیاں جب حضرت عمر فاروق نے دل سے رکھیاں بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا تلوار چاہ کے مکہ مکرمہ کے اندر کھڑے ہو کے آگے ہیں کہ آج تو بعد اگر میں مصطفیٰ کریم کی طرف میں نے نگاہ چاہ کے دیکھی حضرت عمر فاروق کا سر تام تو جدا ہوا کہ وہ اللہ رب العزت نے انہوں نے دل کے اندر انوار و تجلیہ اور مصطفیٰ کا نور سکتا. یہ مسئلہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وسراجا منیرا کہ آپ خود بھی نور ہیں لیکن جڑی چیز مصطفیٰ رضا نال منور اٹیچ تھی میں اللہ رب العزت کو کوئی منور کر چکا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اقتداء کے اندر نماز میں پڑھی. صحیح بخاری کی روایت ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایام علالت ہے تو محبوب علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو حکم دیتا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہیں, حضرت علی بھی پیچھے ہیں, حضرت عثمان سارے صحابہ حضرت ابوبکر کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی زیارت کرنے واسطے اپنے صحابہ کو دیکھنے واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ پردے کو ہٹایا. صحابی بیان
ادا کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو کون نہیں جانتا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن ویلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کے اپنے گھر گیا نا، پہلے آپ بڑی غریب ہیں، آپ کو پیسے نہیں کہ چراغ دے اندر تیل سے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کے مکہ مکرمہ جو چلی اپنے قبیلے کے اندر یا بڑی غریب آمی سونے محبوب علیہ السلام نے جڑے میرے گھٹنے پہ قدم رکھے، اللہ رب العزت نے گھٹنے کو اس سے عطا فرما چھوڑی. میرے سینے کے اندر کوئی کھیر نہیں، کوئی خوراک نہیں، اللہ رب العزت نے میرے جسم کے اندر توانائی عطا کر چھوڑی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائیں میرے کو پیسے نہیں کہ میں گھر کے اندر چراغ روشن کراں، کوئی تیل خرید کراں، اپنے گھر کے اندر کوئی چراغ روشن کراں، لیکن جڑے سونے محبوب علیہ السلام کو گھن کے میں اپنے گھر کے اندر یہاں ایک رات گزری ہے محلے جاؤں تک کچھا کی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ کے اندر یہاں آج ہے حلیمہ بڑی غریب ہیں، پیسے کونے خوراک دے پیسے کونے تیل خرید کران دے پیسے کونے، لگتا ہے کوئی امیر بادشاہ کے لیے اور بڑی امیر تھی کہ حضرت حلیمہ پوچھا وجہ کیا ہے، اور لگے میں ساری رات میرے گھر کے اندر دیوا بلتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جھوٹا ارشاد فرمایا اگر سن کے انسان دا سینہ نہ ٹھرے تو کیا ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائیں اللہ کی قسم ہے جڑی دیوار تے مصطفیٰ کو چاہ کے لیا میں دیوا نہیں والا اللہ نور مصطفیٰ دے صدقے سارے گھر کو روشن فرما چھڑے میں. ایمان سے سارے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، سارے آواز بول کے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، میری راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، گویا زمین کو چومنے عرشِ معلیٰ بار بار آیا. خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بڑا حسن و جمال عطا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بڑا حسن و جمال عطا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا حسن و جمال عطا کیا، لیکن سونے محبوب علیہ السلام نے حسن و جمال کی کیا بات ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. شاید کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست اقدس کو بھی بڑا منور فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا حسن و جمال عطا کیا، لیکن خالق کائنات نے جڑے مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی ہے مصطفیٰ کو سارا حسن و جمال مصطفیٰ کو عطا کر چھوڑے، سارا حسن و جمال مصطفیٰ کو عطا کر چھوڑے. سارے نبیوں کا حسن و جمال اپنی جگہ دے، لیکن مصطفیٰ کی ذات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے گی سحری کا وقت ہے، سونے محبوب علیہ السلام گھر کے اندر جلوہ افروز ہیں، میں کمرے کے اندر سوئی جناب دیکھو نا سراج منیرہ کی تفسیر کہ اللہ رب العزت نے کیسا نور کیسا پیارے محبوب علیہ السلام کو خود بھی نور اور جڑی چیز کے نال مستی وجہ اللہ رب العزت کو بھی منور فرما چھوڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے کہ میں سوئی جناب کو کم نہیں کریں گے تو اچانک وہ میرے ہاتھوں سوئی گر گئی، زمین پہ ڈھہ گئی، تو سونے محبوب علیہ السلام نے اندر آنے کا ارادہ فرمایا، تو سونے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کیا سونے کمرے کے اندر سوئی گر گئی ہے، روشنی نہیں، چراغ بھی کل ٹھیک ہے،
تسا تھوڑی دیر باہر آرام کر گئے میں سوئی تلاش کر گیا کہ نہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ تھی تو سونے محبوب علیہ السلام کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب میرے سونے محبوب علیہ السلام نے ایک جملہ سنا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کیا فرماتے ہیں سونے محبوب علیہ السلام مسکرا پہ حضرت اما عائشہ بیان کریں گے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ کے ملک انور کو ایسے نور کے شعاع کو روشن کیا کہ پورا کمرہ اللہ نے روشن کروا چھوڑا آپ کے چہرے انور کو نور نے ایسا شعاع نکلیا کہ اللہ نے پورا کمرہ روشن فرما چھوڑا اور وہ جو سوئی تلاش نہیں پہ تھی اللہ نے وہ بھی عطا کر چھوڑی یہ مصطفیٰ نے اللہ رب العزت نے صفت بیان کی تھی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہ اے محبوب علیہ السلام اسا تو آپ سراج منیرا بنا کے بھیجا میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ سراج سورج والے اللہ نے سراج کا لفظ سورج واسطے استعمال کیا اور منیرا کا لفظ چاند واسطے استعمال کیا کہ سراج اللہ نے جب سورج کا استعمال کیا وجہ کیا ہے کہ سورج کی حکمرانی دین پہ ہوتی ہے ساری دین اللہ رب العزت سورج کی وجہ کو اس کائنات کو منور رکھ دے لیکن جو ہی شام کا ویلا تھی دے سورج ڈھل گئے رات دے کائنات کو روشن کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بس اللہ رب العزت نے ایک دیا منیر چند بنایا جڑا چند راتوں بھرتا ہے وہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے اونے نال روشن فرمایا لیکن اللہ رب العزت نے انہیں لفظ یکجا کر کے مصطفیٰ کی ذات واسطے استعمال کر کے دکھایا کہ اگر دین کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج بنایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ دین کے واسطے دا روشنی تقسیم کریں گے رات واسطے تقسیم نہیں کریں گے بلکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا دین کو بھی روشنی تقسیم مصطفیٰ کی ذات کریں گے رات کو بھی تقسیم مصطفیٰ کی ذات شاہ سراج منیرا یہ اللہ رب العزت نے شان میں منیرا جڑا لفظ ہے حضرت نور بڑا منیرا کا لفظ لوگوں نے بعض نے معنی کیتا ہے کہ روشن چراغ لیکن منیرا کا جڑا لغت کے اندر معنی ہے وہ ہے کہ وہ چراغ جڑا روشنی تقسیم ہے جڑا روشنی بڑھے اے مصطفیٰ کی ذات دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب پھر محبوب علیہ السلام کے نال سچا عشق عطا فرمائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا سمجھنا عمل کی توفیق عطا فرمائے